اس دنیا کی واحد جماعت صحابہ کی جماعت ہے کہ جیسے اللہ نے ان کو حکم دیا، جس طرح حکم دیا، جس وقت حکم دیا، جس چیز کا حکم دیا، تو ان لوگوں نے بعین من وعن اس بات کو قبول کیا اور اپنے رب کی رضا کو سب سے مقدم رکھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے پھر اعلان کیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، فرمایا روئے زمین پہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان اللہ نے لیا ہے، اور جب ہی ان سے امتحان لیا گیا، ان کو ڈگری تقویٰ ملنے لگی تو انہوں نے 100 میں سے 100% نمبر حاصل کیے۔ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ۔ اب جنہوں نے اس قیمتی لمحے کی قدر کی اور یہ سمجھ لیا کہ میری خواہش، میری آرزو، میری تمنا، میری سوچ، میری فکر اللہ کے حکم کے سامنے ہیچ ہے، اب یہ میرے امتحان کا وقت ہے، ایک طرف رحمتوں سے بھرے ہوئے لمحے گزر رہے ہیں، ایک طرف مغفرتوں کا اعلان ہو رہا ہے، ایک طرف جہنم سے آزادیاں مل رہی ہیں، ایک طرف اللہ تبارک و تعالی عام معافی کا اعلان کر رہے ہیں، اور دوسری طرف میری ذاتی خواہشات موجود ہیں، میری انانیتیں موجود ہیں، میری دنیا کے مجبوریاں جو ہیں وہ ملحوظ خاطر میں رکھے ہوئے ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اب تیرا امتحان ہے، تو یہ ان قیمتی لمحات کی قدر کرتا ہے یا اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کر ان لمحوں کو، ان کی جو عظمت، منقبت، فضائل ہیں، ان کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ صحابہ کا امتحان لیا تو وہ کامیاب ہوئے، اور فرمایا کیا یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون؟ صحابہ ان لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا آمنا، ہم ایمان لے آئے، اسی حال پہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، سارے کے سارے خیر و برکات کے معاملات ان کی جولی میں ڈال دیے کہ وهم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا تمہارا ضرور ضرور امتحان لیا جائے گا، من الخوف، کبھی تمہارے اوپر خوف کو مسلط کر کے، وہ بدر کا میدان ہو، 313 بغیر اسلحہ کے، بغیر زرہ کے، بغیر تیر و تلوار کے، مقابلے میں 1000 کی تعداد پورے سامان کے ساتھ لیس ہو کر میدان میں اتر رہے، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اب ایک طرف تمہاری سوچ، فکر، تمہاری خواہش تھی کہ یہ اپنی جو ہے سوچ کو مد نظر رکھتے اور میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے، ایک طرف اللہ کے حکم کو مد نظر رکھتے، تلواریں نہیں ہیں تو کیا ہوا، تیر نہیں ہے تو کیا ہوا، زرے نہیں ہے تو کیا ہوا، میرے رب کا حکم تو موجود ہے، میں میدان میں کھڑا ہوں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ اللہ دلوں کا امتحان لیتے ہیں کہ تیرے کاروبار کا وقت ہے تو اس کو ترجیح دیتا ہے، یا نماز کا وقت ہے اس کو ترجیح دیتا ہے، یہ امتحان کا وقت ہے، اور یہ اتنے قیمتی لمحات میں تو کتنی لگن رکھتا ہے نیکی کے کاموں میں، صدقہ و خیرات کے کاموں میں کتنی لگن رکھتا ہے، تو رات کے قیام میں، دن کے صیام میں، اللہ کے قرآن کی تلاوت میں تیری کتنی لگن ہے، یہ تیرے امتحان کا وقت ہے۔ اقترب للناس حسابهم، فرمایا ان لوگوں کے حساب کا وقت تو بالکل سر پہ آن پہنچا ہے، وهم فی غفلۃ معرضون، اور یہ اس چیز کی فکر ہی نہیں کر رہے، غفلت کے اندر اعراض کر رہے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ایسے بھی ہوگا کہ ایک وقت اللہ کا حکم ہو لیکن پیٹ خالی ہے، بھوک کا عالم ہے۔ اگر دیکھنا ہے صحابہ کی زندگی کو تو خندق میں پہنچو، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آئے، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو بھوکے رہ کے کمر جھک گئی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمر کو سیدھا کرنے کے لیے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھنا
پڑا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا اے میرے صحابہ، اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کو اس کے ایمان کے مطابق آزماتے ہیں. ہر شخص کا امتحان اسی کے مطابق ہوتا ہے جس کلاس میں وہ پڑھتا ہے. جب انبیاء بلند ترین ایمان کے درجے پہ ہوتے ہیں تو ان کا امتحان بھی بلند ترین درجے پہ جا کے لیا جاتا ہے. تمہارے پیٹوں پر ایک ایک پتھر ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر 2 پتھر ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، اللہ دلوں کا امتحان لے رہے ہیں. دنیا کی چاہت کتنی ہے، رب کے حکم کی محبت اور عقیدت اس دل کے اندر کتنی ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں کمی لا کر کبھی اللہ حکم کریں گے کہ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، یہ سوال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں کیا خرچ کریں. قُلِ الْعَفْوَ، آج ملک کے اندر آج اس امت کو مال کی بڑی ضرورت پیش آئی ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنی ضرورت کا کھا لے، جتنا کمایا ہے ضرورت سے زائد سارے کا سارا اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. اب دیکھنا ہے اللہ کا حکم کدھر ہے اور میری خواہش کدھر ہے. شیطان کا وعدہ الشیطان یعدکم الفقر، وہ کہتا ہے نہیں نہیں، 1000 کما کے اگر 200 ضرورت ہے 500 اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو فقیر ہو جائے گا، سنبھال کے رکھ، ابھی کل ایک اور دن آنا ہے. اللہ کہتے ہیں اگر تو میرے وعدے پہ چلے گا تو میں واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 500 کو 5000 بنا کر واپس لوٹانے پہ قادر ہوں. لیکن وقت تیرے امتحان کا ہے، امتحان تیرے دل کا ہے کہ تیرا دل رب رحمان کی مانتا ہے یا تیرے دشمن شیطان کی مانتا ہے. صحابہ کا امتحان اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب اعلان کیا تو کہیں عثمان سینکڑوں کی تعداد میں گھوڑے اللہ کے راستے میں وقف کر رہے، کہیں عثمان منوں کی تعداد میں چاندی اللہ کے راستے میں دے رہے، کہیں عمر گھر کا آدھا سامان پیش کر رہے، کہیں جو ہے ابو بکر گھر کا سارا سامان پیش کر رہے، کہیں وہ غریب اور لاچار پیغمبر کے صحابہ جن کے پاس کچھ نہیں وہ سارا دن مزدوری کر کے آج اس امتحان میں کامیابی کے لیے بچہ رات جاگتا ہے، صبح امتحان ہے، کامیاب ہونا ہے، محنت کروں گا، کچھ وہاں کر کے آؤں گا، اچھے نمبر آئے گے تو پاس ہو جاؤں گا. یہ امتحان میرے اور آپ کے دلوں کا. اللہ نے سب سے پہلے صحابہ کے دلوں کا ایمان لیا تو فرمایا انہوں نے جو اپنے امتحان کے اندر 100% نمبر حاصل کیے کہ جیسے ہی ان کا امتحان شروع ہوا انہوں نے پورا اپنا کردار پیش کیا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، نفسوں کی کمی. کہیں احد کے میدان میں آپ کو وہ عورت بھی ملے گی جس نے اپنے 4 لختے جگر ذبح کروائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر وفیت طلب کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، اے اللہ میرے 4 لختے جگر نور نظر آج تیری راہ میں کٹ گئے، میرے نفس کی کمی ہوئی، میرے خاندان میں جو ہے افراد کی کمی ہوئی. اللہ میرے امتحان کا وقت تھا، یا تو تیرے نبی کا دفاع تھا یا اپنے بچوں کا دفاع تھا، میں نے اپنے بچے قربان کر کے اے اللہ تیرے نبی کے دفاع کو ترجیح دی. والانفس والثمرات، اللہ فرماتے ہیں تمہارا امتحان پھلوں کے اعتبار سے لیا جائے گا. تبوک کا میدان سجا، اب سیزن کا اینڈ ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کے گھروں میں کھجوریں ختم ہو چکی. جیسے یہ ایام گندم کے ہیں، آپ ذمہ داروں کے گھروں میں پتہ کریں گندم ختم ہو چکی. ہر ذمہ دار کی سوچ ہے کہ ابھی گندم کی کٹائی ہوگی، گندم گھر میں آئے گی، وافر ہو جائے گی. اسی عالم میں اب صحابہ کا جو انحصار تھا سارے کا سارا کھیتی باڑی اور کھجوروں کی زراعت پر، اب کھجوریں گھر سے ختم، اگلے سال کے لیے کچھ موجود نہیں، اور ساری باقی جو زمین ہے، باقی ساری زراعت ہے وہ ابھی فصلیں زمین کے اوپر کھڑی، اناج جو ہے وہ زمین میں لگا ہوا پکا ہوا تیار ہے، توڑنے کا حکم ہے، توڑنے کی تیاریوں میں ادھر اللہ کا حکم آ گیا، نکلو
اللہ کے راستے میں میدان مقتل میں نکلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اب یہ نہیں سوچا اچھا گھر میں ساز و سامان تو لا کر دے دوں، چلے جو کھجوریں پکی ہیں وہی توڑ کے گھر میں رکھ جاؤں، نہیں، اللہ نے امتحان لیا ہے۔ صحابہ نے وہی فصلوں کو چھوڑا، اپنے ساز و سامان کو چھوڑا، اپنا جو ہے جنگی سامان اٹھایا، اپنی سواریوں کو تیار کیا۔ لمبا سفر ہے، گرمی ہے، صحرا کی حدت اور شدت ہے، گھر میں اناج نہیں ہے، پتہ ہے جائیں گے تو پیچھے فصلیں خراب ہو جائے گی، سارے سال کی جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی، لیکن اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان لوگوں کے دلوں کا اللہ امتحان لے رہے ہیں۔ صحابہ نے ونقص من الاموال والانفس والثمرات، آج ہمارا امتحان ہماری کھیتیوں کے ذریعے لیا گیا۔ اے اللہ کے رسول، آپ کا حکم ہے یہی لمحہ ہے، یا ہم اپنے نفس کی مان کر رب کی بغاوت کر کے جہنم کے حقدار بن جائیں، یا آج اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات مان کر ہم جنت کے حقدار ہو جائیں۔ یہ امتحان ہے، یا پاس ہو جائے یا فیل ہو جائے۔ تو فرمایا جب قدم قدم پہ یہ لوگ کامیاب ہوتے گئے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اللہ فرماتے ہیں ان صبر کرنے والوں کو ذرا خوشخبری دے دیجئے۔ کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی خوشخبری، اللہ تعالیٰ کی ناز و نعمت کی جو ہے خوشخبری ان لوگوں کو دے دیجئے۔ اور میں کہتا ہوتا ہوں کہ جب انسان کو یہ لگن ہو، جب دل میں یہ لو لگ جائے کہ میں نے اس دنیا میں جتنے امتحان ہیں ان کے اندر 100% نمبر حاصل کرنے ہیں، پھر انسان کو نہ اپنے مال کی کوئی قدر رہتی ہے، نہ اپنی اولاد کی کوئی قدر رہتی ہے، نہ اپنی جان کی صحت کی کوئی قدر رہتی ہے، نہ انسان کو اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کرتے ہوئے ایک ذرہ برابر جھجک محسوس ہوتی ہے۔ صحیح البخاری میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بیٹھے ہیں، عطا بن نبی رباح رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور تابعی، وہ بھی بیٹھے ہوئے، عورت ایک سامنے سے گزری، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے عطا، آپ چاہتے ہیں کہ اس دنیا میں چلتی پھرتی کسی جنتی عورت کو دیکھیں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں، دنیا میں ہمیں پتا چلے یہ آدمی، یہ شخص، یہ عورت جنتی ہے۔ فرمایا یہ جو عورت گزر رہی ہے یہ جنتی ہے، آپ کو کیسے پتا ہے؟ فرمایا ہم بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ عورت آئی، اس نے آ کر ایک شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مرگی کی مریض ہوں، بازار میں جاتی ہوں، غشی آتی ہے، گر جاتی ہوں، میری جو عزت ہے، آبرو ہے، اے اللہ کے پیغمبر میری چادر جو ہے یہ کھل جاتی ہے، میں جو ہے بے آبرو ہو جاتی ہوں، آپ اللہ سے دعا کر دیں اللہ مجھے صحت عطا فرما دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تیری ایک آزمائش ہے، تیرا امتحان شروع ہو گیا ہے۔ اب اس امتحان میں دو طریقے ہیں، ایک تو یہ ہے ان شئتی ادعو اللہ ان یشفیکی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں تیری سوچ پوری ہو جاتی ہے، تیری خواہش پوری ہو جاتی ہے، اللہ مجھے صحت دے دیتے ہیں۔ وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ فَلَكِ الْجَنَّةِ، لیکن اگر اس کے مقابلے میں تو اس آزمائش پہ، اس امتحان پہ صبر کر لے، اس امتحان سے گزر جائے، اس بیماری کے ساتھ لڑتی لڑتی اس دنیا سے چلی جائے، فَلَكِ الْجَنَّةِ، میں اللہ کا نبی تجھے گارنٹی دیتا ہوں کل قیامت کے دن اللہ سے جنت لے کر لوں گا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اب امتحان دلوں کا ہو رہا ہے کہ اس دل میں ترجیح کس چیز کو ہے، وقتی دنیا کی زیب و زینت، خوبصورتی، صحت و عافیت کو، یا اس کے مقابلے میں جنت کو ترجیح دے رہی ہے۔ فرمانے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس مرگی کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے جب دورہ پڑتا ہے کوئی احساس نہیں ہوتا کہاں گرا،
چوٹ کہاں لگی، سر کہاں لگا، بازو کہاں لگا، کمر کہاں جا کے گری، حالت کیا ہوئی، جو ہے قمیص شلوار اور دوپٹہ کہاں سے کہاں جا گیا۔ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اس قدر تکلیف کو برداشت کر کے اگر اس کے مقابلے میں رب سے جنت ملتی ہے تو مجھے اس دنیا میں صحت کی ضرورت نہیں۔ آپ دعا کر دیں رب مجھے اس امتحان میں کامیاب کر دے اور میں جنت کی وارث بن جاؤں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ لمحہ، یہ وقت گزرا جس وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس صحابیہ کو رب سے جنت لے کے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور عورت ہے، یہ ام حارثہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میدان احد میں آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالت اور کیفیت یہ ہے کہ میرا زندگی میں صرف ایک سہارا ہو، حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میرا خامد پہلے فوت ہو چکا، ماں باپ نہیں ہے، میرے بہن بھائی اور نہیں ہے، اولاد میں صرف ایک بیٹا حارثہ بن سراقہ ہے، اور مجھے اطلاع ملی ہے کہ حارثہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ہے۔ مجھے اتنا غم ہے، اتنا غم ہے، میرا دل چاہتا ہے اتنا روں، قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے ایک مثال بن جائے کہ کسی کو اپنے پیاروں کی جدائی کا غم ہوتا ہے۔ اے اللہ کی بندی، تجھے علم نہیں، یہ تیرے امتحان کا وقت ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو اپنی ظاہری محبت کا اظہار کر کے، رو کے، پیٹ کے، نوحہ کر کے تو جو اپنے دل کو ہلکا کر لے، اور اس دل کو ہلکا کر کے تو جو ہے دنیا والوں کو دکھا دے کہ تجھے بڑا غم تھا، یا تو صبر کر کے اس لمحے کے اندر اپنے رب کو راضی کر لے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو چاہتی کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، اگر میرا بیٹا چھن جانے کے بعد میرا بیٹا رب کی جنتوں میں چلا گیا ہے تو پھر میں اس امتحان میں کامیاب ہو گئی ہوں، پھر ایسا صبر کروں گی کہ یہ بھی دنیا والوں کے لیے مثال بن جائے گا، اور اگر میرے بیٹے کا حساب ابھی مؤخر ہے تو پھر آج میں اتنا روں گی کہ دنیا والوں کے لیے مثال بن جاؤں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کے یہ حالات دیکھے اس امتحان میں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھ، اللہ نے تیرے بیٹے کو جنت الفردوس کا وارث بنایا ہے، عام جنت نہیں، جنت الفردوس کا وارث۔ تو جب اس نے دیکھا اچھا اب جنت مل رہی ہے، کہیں جنت چھن نہ جائے، میرا بیٹا جنت میں چلا گیا، میں جنت سے پیچھے نہ رہ جاؤں۔ صحابی بیان کرتے ہیں اس عورت نے اس قدر صبر کا جو ہے مظاہرہ کیا کہ باقی صحابہ اس کے بارے میں کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس قدر صبر، اس قدر پردے میں ملبوس ہو کر عورت آپ کے ساتھ بات کر رہی تھی، اس نے یہ بات سن لی، کہنے لگی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تو مجھے اس امتحان سے گزرنا ہے، اور یہ صحابہ میرے پہ اعتراض کرتے ہیں میرا بیٹا چلا گیا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ابھی میرا ایمان، میری حیا اور میری غیرت تو نہیں گئی۔ اس قدر جو ہے صبر کا مظاہرہ کیا، کیوں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ لمحہ، یہ وقت قیمتی تھا، اللہ نے اسی لمحے کو، اسی جو ہے وقت کو، اسی منٹ اور سیکنڈ کی قدر کر کے ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دینا ہے، تجھے جنت کا وارث بنا دینا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کے اندر ہی موجود ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب یہ آزمائش کا وقت آیا، مشرکین مکہ نے دوبارہ حملہ کیا، صحابہ ذرا منتشر ہوئے، نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا قوموا الی الجنہ عرضها السماوات والارض، اے لوگو جلدی کرو، اللہ جنتیں تقسیم کر رہے ہیں، جنت لینے کا وقت آ گیا ہے، کون ہے جو آگے بڑھ کے رب سے جنت لینا چاہتا ہے؟ حضرت عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہاتھ میں کھجوریں پکڑی ہوئی، کھجوریں کھا رہے تھے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا یہ آوازہ کان میں پڑا، دوڑ کے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں بھی یہاں جان دے دوں تو مجھے بھی جنت؟ فرمایا ہاں تجھے بھی جنت۔ کھجوریں پھینکی زمین پر،
تلوار نکالی، دوڑے، پیچھے سے ایک شخص نے آواز دی، اے عمیر یہ چند کھجوریں تو کھاتا جاتا۔ حضرت عمیر نے کیا جواب دیا؟ فرمایا یہ وقت بڑا قیمتی تھا، اگر کھجوریں کھانے میں یہ وقت میں گنوا لیتا، اگر یہ وقت کھو دیتا، رب کی جنت میں جانے کا وقت ہے اور تم مجھے دنیا کی کھجوروں کی باتیں کر رہے ہو۔ اللہ کی جنت میں ایک طرف ہے، دنیا کا سانس ایک طرف ہے، یہ سانس قربان کر کے، یہ کھجوریں قربان کر کے میں ترجیح دیتا ہوں تو جنت میں جانے کو ترجیح دیتا ہوں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہ، یہ لمحہ امتحان کا ہے، جب رب نیکی کا موقع دے، جنت میں لے جانے کا موقع دے، جب مغفرتوں کا اعلان کر رہا ہو، پھر میرا اور آپ کا امتحان ہے، میرا اور آپ کا کردار 11 مہینوں جیسا ہے یا اس مہینے میں میرا اور آپ کا امتحان، اس امتحان میں میری اور آپ کی جو عادات ہیں، میرا اور آپ کا جو کردار ہے وہ تبدیل ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے میدان احد جب ختم ہوا، آپ لاشوں کے پاس سے گزرے، ایک لاش کے پاس اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تھے، فرمایا ان صاحبکم تغسلہ الملائکہ، تمہارے اس ساتھی کو اللہ کے فرشتے غسل دے رہے ہیں، فاسألوا صاحبتہ، جاؤ اس کی بیوی کو پوچھ کے آؤ۔ ہمارا نظام، شریعت کا قانون اور دستور تو یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے راستے میں میدان مقتل میں شہید ہو جائے، اس کو خون کے ساتھ، انہی کپڑوں میں خون کے ساتھ لت پت اسی طرح اس کو دفنا دیا جاتا ہے، لیکن کیا وجہ ہے، اس کو کیوں غسل دیا جا رہا ہے؟ جب اس کی بیوی سے پوچھا گیا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی فرمانے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب مدینے میں یہ شور بپا ہوا تھا کہ مسلمانوں پہ ایک کڑا وقت آ چکا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی آزمائش ہو رہی ہے میدان احد میں، اور لاشیں گر رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ شہادتیں نوش فرما رہے ہیں، اس وقت ابھی پہلی ہی رات تھی، حنظلہ میرے ساتھ مباشرت سے فارغ ہوئے، اب حنظلہ کے پاس دو آپشن میں سے ایک کو قبول کرنا تھا، یا ظاہری طور پر اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتا، غسل کرتا، یا اللہ کے رسول کے بلاوے پر جلدی سے میدان مقتل میں پہنچ جاتا۔ اب امتحان تھا، اب اس نے اس امتحان میں اپنی پہلے دن کی نئی نویلی دلہن کو قبول نہیں کیا، اس نے اس غسل کو قبول نہیں کیا۔ اللہ کے رسول تلوار پکڑی کہ کہیں یہ جنت کا وقت مجھ سے مؤخر نہ کر دیا جائے، اللہ نے یہ جو ہے قیمتی لمحات نوازے ہیں کہ جنت کا عام اعلان کر دیا ہے، کہیں یہ مجھ سے رہ نہ جائے۔ اے اللہ کے رسول، یہ اسی حالت میں تلوار پکڑ کے میدان مقتل میں آ گیا، جام شہادت نوش کر گیا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو میرے حنظلہ پر غسل فرض تھا، رب کی رحمت کے فرشتے آ کر اس کو غسل دے رہے ہیں۔ آج ہم ان قیمتی لمحات کی قدر کرتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ جذبات ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جو رہنمائی کی ہے ان لمحات کے بارے میں کہ یہ ایک ایک لمحہ جنت میں داخلے کا لمحہ ہے، یہ ایک ایک لمحہ جو ہے گناہوں سے معافی کے لمحات ہیں، کیا ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں؟ اللہ سے معافی کا کوئی سامان ہم نے تیار کیا ہے؟ جنت کے حصول کے جو اسباب ہیں کیا ہم نے اپنے اوپر ان کو نافذ کرنے کی کوشش کی ہے، یا غفلت کے اندر دن بسر کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان قیمتی لمحات کی قدر کرتے ہوئے جو ہمارے لیے باعث امتحان ہے، ہمیں دنیا کی غفلتوں سے اللہ نجات دے کر ان لمحات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وللسائر